الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وقال سبحانه تبارك وتعالى: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الغنى ينبت النفاق. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال إلى آخر الحديث، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اسلام کی جو خوبیوں کو بیان کیا ہے کہ اسلام میں کتنی بڑی بڑی خوبیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مذہب اسلام جو دیا ہے وہ پسند کر کے دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے دین اسلام کو اللہ نے ہمیں پسند کر کے دیا ہے. اور دین اسلام میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ کسی مذہب میں بیان نہیں کیا ہے. اسی طریقے پر دین اسلام میں جن جن باتوں سے شریعت نے منع کیا ہے، زناکاری ہے، جھوٹ ہے، ان تمام چیزوں سے شریعت نے پابندی کرنے کا ہم تمام کو حکم دیا ہے. شریعت اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ شریعت اسلام جب کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو حرام کرنے کے پہلے اس کے اسباب کو بھی اللہ تعالیٰ شریعت میں حرام قرار دیتے ہیں. جیسے اللہ نے شراب کو حرام کیا، یہ شراب حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ نے کہا شراب شیطان کا عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. خالی شراب کو حرام نہیں کیا بلکہ شراب کے پہلے شراب کا بیچنا، شراب کا خریدنا، شراب کو ہاتھ میں دینا، یہ تمام کی تمام باتیں حرام کر دی گئی تاکہ انسان کے دل میں شراب کی نفرت پیدا ہو جائے. اسی طریقے کو جب اللہ نے بت پرستی کو منع کیا کہ بتوں کو پوجنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، تو بتوں کو بنانا اور تصویر سازی کرنا، چاہے بتوں کی تصویر چاہے دیواروں پر کرو، چاہے اس کا مجسمہ بناؤ، کوئی بھی طرح اللہ تعالیٰ نے بت کو حرام کر دیا. کہ جس طرح بتوں کی پوجا کرنا حرام ہے، بتوں کی عبادت کرنا حرام ہے، بتوں کی تصویر بنانا بھی حرام ہے. یہ شریعت کی بہت بڑی خوبصورتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے اسباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ منع کرتے ہیں، یہ کرو گے تو یہ آگے بڑھے گا. ہمارے یہاں جب حکومت کی سطح پر ایک ابھیان ہوتا ہے کہ میلیریا کی بیماری پھیل گئی ہے، ٹائیفائڈ کی بیماری پھیل گئی ہے اور ڈینگو کی بیماری پھیل گئی ہے پورے سماج میں، تو مستقل حکومت کی سطح پر ابھیان چلایا جاتا ہے. اور بڑے بڑے جگہ پر آپ نے سڑکوں پر اور روڈوں پر سائن بورڈ لکھے ہوں گے جہاں مچھر کی تصویر ہوتی ہے. یہ مچھر ہے جو ڈینگو کا مچھر ہے، جس سے انسان کی جان کا خطرہ ہے، انسان بڑی بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے. تاکہ لوگ ان مچھر کو اپنے آپ کو مچھر سے بچائیں، اور پورا مستقل بتایا جاتا ہے کہ مچھر کہاں پیدا ہوتے ہیں، ان کی پیدا ہونے کی جگہ کیا ہے. کہ تمہارے گھر کے آگے اگر پانی کئی جگہ پر جمع ہوتا ہے، گندی نالیاں ہے، تو وہاں مچھر پیدا ہوتے ہیں. یا کئی جگہ پر اندھیرا ہوتا ہے، وہاں مچھر پیدا ہوتا ہے، تاکہ انسان بڑی بڑی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لے. اسی طریقے پر جب اللہ نے زنا کو حرام کیا کہ زنا کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، تو زنا کو حرام کرنے کے پہلے زنا کے جتنے بھی اسباب تھے اللہ نے سب کو حرام کیا. کہ نظر بس سے اللہ نے حرام کیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کرے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے،
اور قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان تمام سوراخوں کو بند کرنے کی تاکید کی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان دو چیزوں کی ذمہ داری لے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کی ضمانت، ایک انسان اس چیز کی جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی حفاظت کرے اور جو دو اس کے ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اضمن له الجنہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ۔ یہ کتنی بڑی بات، جو آج کے زمانے کے سب سے بڑے بڑے قبائل ہیں، اکثر گناہ جو انسان کے ہوتے وہ زبان سے ہوتے ہیں، شرمگاہ سے ہوتے ہیں۔ زبان سے جھوٹ بول دیا، کسی پر تہمت ڈال دی، ایسا سخت جملہ کہہ دیا جس سے کسی انسان کا دل ٹوٹ گیا، دل پارا پارا ہو گیا، کسی کو گالی بولی۔ زبان کے بڑے بڑے کبیرے گناہ زبان سے نکلتے ہیں۔ اگر آدمی نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی اور شرمگاہ کی حفاظت کر لی کہ آج کے موبائل کے دور میں، نیٹ کے دور میں، اور آج کا جو دور چل رہا ہے جہاں گناہ اپنے شباب پر ہے، اس طرح لوگ جوان ہیں، اس طرح گناہ اپنی جوانی پر ہے، ایسے خطرناک گناہوں کی دنیا کے اندر انسان اگر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس کو جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ تمہاری نگاہیں اوپر کی اوپر رہ جائے گی، تمہاری نگاہیں اوپر کی اوپر رہ جائے گی۔ اور ایک بد نظری اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ جوانی میں تو شروع ہوتا ہے لیکن بڑھاپے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے اپنی آبیتی میں لکھا ہے کہ میرے خانقاہ میں ایک بہت بڑے بزرگ میاں تھے، میرے پاس آتے رہتے تھے۔ بہت سی باتوں میں ان کا تقویٰ تھا، صفِ گلا کے پابند تھے، تکبیر گلا کے پابند تھے۔ میرے کمرے میں آ کر کہا حضرت ایک گناہ میں بہت مبتلا ہوں، اتنی بڑی عمر کے ہونے کے باوجود بھی جب کوئی لڑکی میرے سامنے سے گزرتی ہے غیر محرم تو میں اس کو للچائے ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ یہ بیماری موت تک نہیں جاتی۔ شریعت نے پہلے سے بریک لگائی کہ نظر کے حوادث کی ابتدا ہوتی ہے کہ پہلے سے تم نظر پر بریک لگو، ایمان والوں پہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرو۔ جب نگاہ پر بریک لگ جائے گی تو آدمی کا دل آگے نہیں جائے گا۔ پہلے نگاہیں اٹھتی ہیں، اس کے بعد آدمی کا دل ملتا ہے، پھر آدمی کا جسم ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جب انسان جب کسی سے بات کرتا ہے بات پہلے دیکھتا ہے پھر بات کرتا ہے، اور بات کرنے کے بعد انسان کو ملنے کی تمنا ہوتی ہے۔ سوالات انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لیکن کسی نبی نے اللہ کو دیکھنے کی تمنا نہیں کی کہ اللہ کو مجھے دکھا دے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے یوں کہا رب ارنی انظر الیک، باری تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تیری دنیا کی آنکھ میں وہ دیکھنے کی طاقت نہیں کہ جو مجھے دیکھ سکے۔ قال لن ترانی، اگر تو مجھے دیکھنا ہی چاہتا ہے تو پہاڑ کی طرف دیکھ جہاں میری تجلیاں پڑے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر صرف دیکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی پڑی نا تو تجلی کی بنیاد پر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے توبہ کی، لیکن جیسے بھی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، کلیم اللہ ہے، تو باتیں کرنے کے بعد اللہ کو دیکھنے کی تمنا ہوئی۔ جب انسان جب کسی کے ساتھ غلط طریقے سے بات کرتا ہے تو تمنا ہوتی ہے میں اس کو دیکھوں، پھر دیکھنے کے بعد کیا تمنا ہوتی ہے میں اس سے ملوں۔ یہ دنیا کا اصول، دنیا کا ضابطہ ہے۔ یہ شریعت نے پہلے سے بریک لگائی ہے کہ آدمی ان تمام اسباب سے، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاوے۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ اگر دو بوسیدہ ہڈیاں بھی اگر خلوت میں مل جائے، دو بوسیدہ ہڈیاں، تو ارادہ کرے گی آپس میں ملنے کی، اس سے مراد برا مرد ہے، بری عورت ہے۔ اور شیطان کا دعویٰ اگر حسن بصری اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانے کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اگر ایک کمرے میں دونوں قرآن کریم کی تلاوت کریں تو میں ان کو آرام سے گناہ میں پھنسا دوں گا، یہ شیطان کا دعویٰ ہے۔ جن کا تقویٰ، جن کی نیکی اور جن کا اللہ کی ذات پر توکل، جن کی پاک دامنی مشہور و معروف ہے۔ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے کوئی انسان کسی عورت کے پاس اس کے گھر کے باہر کی غیر موجود کے اس کے گھر میں کبھی نہ جائے، اور یہاں تک روایت میں لکھا ہے
ایک انسان اللہ کے راستے کے سفر میں ہے، جہاد میں ہے، حج کے سفر میں ہے، اپنی عورت کو لے کر نہیں گیا ہوا ہے، تو کہتا نہیں جاتے وقت ابھی میرے گھر پر تھوڑا خیال کرنا. اگر اس کی گھر کی کوئی ضرورت کو تم کو کرنا ہے تو اس عورت سے ڈائریکٹ بات نہ کرے، آمنے سامنے نہ ہو. شریعت نے بریک لگائی ہے. تو کسی نے پوچھا، ایک صحابی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ منع فرماتے ہیں کہ کوئی مرد کسی عورت کو خلوت میں کبھی ملاقات نہ کرے اگر اس کا دیور ہو تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، الحب والموت، دیور تو عورت کے لیے موت کے درجے میں ہے. کیا مطلب؟ دیور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کے شوہر کا بڑا بھائی ہو یا چھوٹا بھائی ہو یا اس کا کزن ہو. تشریح کی حدیث میں اس کے چچا کا بیٹا، کیونکہ اکثر طور پر واسطہ کس سے ہوتا ہے؟ چچا کے لڑکوں سے ہوتا ہے، ماموں کے لڑکوں سے ہوتا ہے، پھوپھی کے لڑکوں سے ہوتا ہے، اور لوگ ان پر شک بھی نہیں کرتے. بعض کو نیا آدمی گھر میں داخل ہو جائے تو لوگ شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یہ کون آیا ہے؟ اس کو کبھی محلے میں دیکھا نہیں، کبھی آگے جا کے دیکھا نہیں. لیکن جب گھر کا کوئی انسان، خالہ کا لڑکا گئے، پھوپھی کا لڑکا گئے، دیور گئے، وہ تو روزانہ گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا ان کو گناہوں میں داخل ہونا ان کے لیے بہت آسان ہے کہ لوگ ان پر شک بھی نہیں کریں گے. اور آج زمانے کے ہزاروں واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ بھابھی دیور کو لے کر بھاگ گئی، جیٹ کو لے کر بھاگ گئی، خالو کو لے کر بھاگ گئی. یہ ہماری سوسائٹی میں ایسے کبائر کا جرم ہو رہا ہے. اس لیے شریعت کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکات کو فرماتے ہیں، برطانیہ کے ٹائمز کے حوالے سے بات لکھی ہے کہ اکثر طور پر مغرب یورپ میں اسلام قبول کرنے والے مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہیں. اور ایک اسلام میں داخل ہونے والی برطانیہ کی لڑکی ہدا یوں کہتی ہے کہ میرا اسلام میں داخل ہونے کا میرا جو ذریعہ بنا، میرے اسلام کا نظام میں نے پڑھا ہے. کیونکہ یورپ میں تو کوئی اسلامی کلچر تو ہے نہیں، بات وہ تو عیسائیت کے مذہب پر، اور عیسائیت کا مذہب ڈھیلا ڈالا ہے. اور یوں کہ عیسائیت کے مذہب یہ بات لکھی ہے اگر کسی انسان کو کسی عورت سے اگر نکاح کرنا ہو تو نکاح کرنے کے پہلے وہ مرد اپنی آئندہ بننے والی بیوی کے ساتھ جنسی طریقے پورا کر سکتا ہے. کہ ان کے مذہب کی کتابوں میں عیسائیت بدلتی رہتی ہے تاکہ وہ سیٹ ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا. آج کل یہ کلچر ہمارے یہاں بھی ہو چکا ہے کہ منگنی ہونے کے بعد لڑکا اپنی آنے والی بہو کے ساتھ گھومتا ہے بازاروں میں، حالانکہ اس کی بہو نے تو اجنبی لڑکی ہے، اس سے بات کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے کہ منگنی ہونے کے بعد وہ لڑکی تمہاری بیوی نہیں ہوتی. یہ تو عہد ہوتا ہے، عہد کہ بھئی تمہارا لڑکا میری لڑکی، انشاءاللہ دونوں کا نکاح ہم ساتھ میں کریں گے. لیکن منگنی ہوتے ہی لڑکا لڑکی کو لے کر شادی کے موقع پر جاتا ہے، خوشی کے موقع پر جاتا ہے، گھومنے جاتے ہیں، حالانکہ بھی نکاح نہیں ہوا. یہ کلچر تو عیسائیوں کا تھا، یہودیوں کا تھا. اسلام کا کلچر یہ ہے کہ نکاح کے بعد بیٹی حلال ہوتی ہے، اور نکاح کے پہلے منگنی ہوتے وقت صرف ایک ہی مرتبہ دیکھنا، وہ بھی الگ سے کمرے میں بھیجنے کا نہیں، پھر اس کو الگ سے کمرے میں بھیجو. ہمارے معاشرے کی بات ہے کہ بھئی میاں اور بیوی دونوں الگ جا کر کمرے میں کھڑے کھڑے بات کریں تاکہ وہ ان کو پسند کرے، ان کو پسند کرے، پھر سیٹ کریں گے آگے کی بات. بلکہ جس وقت لڑکا لڑکی سے بات کرے یا لڑکی کو دیکھے، اس وقت لڑکے کی ماں اور لڑکی کے ابا وغیرہ کا موجود ہونا، محرم کا ہونا ضروری ہے. اگر غیر ضروری بات لڑکا لڑکی سے نہ کرے، وہ لڑکی لڑکے سے نہ کرے، ان کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. لیکن آج کے ماحول میں ساری کی ساری باتیں ہو رہی ہیں وہ اسلام سے دوری کی وجہ سے، کیونکہ ماحول ہے، اور ماحول کی وجہ پر انسان دن بدن گناہوں کے مبتلا ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہیں، اور اتنے بڑے بڑے جرائم ہمارے معاشرے میں آ رہے ہیں. انسان کی سب سے بڑی بات جب فرمایا کل حدیث پاک میں ہے، کل قیامت دن تمام کی تمام آنکھیں روئے گی، لیکن 3 آنکھیں کل قیامت کے دن نہیں روئے گی. ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے جس آنکھ نے اپنے آپ کو بچایا ہوگا، وہ آنکھ بند رہی ہوگی، وہ کبھی جہنم کے منظر کو دیکھ وہ نہیں روئے گی. نمبر 2 وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہوگی، اور نمبر 3 وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہو چکا، اللہ کے ڈر کی بنیاد پر اس کے آنکھوں میں آنسو نکلے ہوں گے. وہ آنکھ کل قیامت کے دن نہیں روئے گی. شیخ نے واقعہ لکھا ہے ایک انسان کی موت کا وقت قریب آیا، اس کو کلمے کی تلقین کی نماز کا پابند ہے،
رمضان کے روزے کا پابند ہے، حج کیا ہوا ہے، اپنے مالوں کی زکات کو ادا کرتا ہے، لیکن زبان پر کلمہ نصیب نہیں ہوتا. اس نے کہا میں ساری بات کر سکتا ہوں لیکن میرے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا. میں کلمہ پڑھنے کی ہمت بھی کرتا ہوں لیکن زبان پر کلمہ نہیں آتا. پوچھا کیا وجہ بنی؟ کہ میری کپڑوں کی دکان ہے اور ایک عورتیں میری دکانوں پر کپڑا خریدنے آتی ہیں تو میں ان کی طرف شہوت کی نگاہوں سے کبھی کبھی دیکھتا ہوں، یہ گناہ میری زبان پر آ کے اٹکا ہے، میری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے اپنی عورت کے کردار پر تھوڑا شک ہے، اپنے عورت کے کیریئر پر. تو آپ نے اس صحابی کو فرمایا تم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ پاک دامن رہو، لوگ تمہاری عورتوں کے ساتھ پاک دامن رہیں گے. آپ نے یہ جواب دیا کہ تم دوسروں کی لڑکیوں کے ساتھ اور دوسرے کی عورتوں کے تم پاک دامن رہو، دوسرے بھی تمہاری عورتوں کے ساتھ پاک دامن رہیں گے. اور آپ نے بات بتائی عفو تعیف نساؤکم کہ تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی. پاک دامنی بہت بڑی چیز ہے کہ ہماری جوانی پر کوئی دھبا نہ لگے، پاک دامن جوانی. اور قرآن کریم اللہ نے فرمایا اصول بتایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات کہ پاکیزہ لڑکیاں پاکیزہ لڑکوں کے لیے ہے اور پاکیزہ لڑکے پاکیزہ لڑکوں کے لیے ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات گندی لڑکیاں گندے لڑکوں کے لیے ہیں اور گندے لڑکے گندی لڑکیوں کے لیے ہیں. میں کھلم کھلا گناہ کر رہا ہوں اور لوگوں کی بیٹیوں پر غلط نظریں میں مار رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں مجھے پاک دامن لڑکی میرے لیے ہو ہی نہیں سکتا. یہ قرآن کے اصول کے خلاف ہے. تفسیر روح البیان نے واقعہ لکھا ہے کہ بغداد میں ایک جویلر سونے کی دکان کا مالک تھا. اس کے گھر پر ایک سکہ تھا پانی پلانے والا جو 30 برس تک گھر میں پانی کو لاتا تھا. ایک بار پانی کو لے کر گھر میں آیا اور اتنا معتمد آدمی کبھی اس کی نگاہ غلط نہیں اٹھتی تھی. اس نے اس جویلر کی بیوی کے ہاتھ کو شہوت سے دبایا. 30 سال کی محنت پر 30 سال کے اعتماد پر ٹھیس پہنچائی. پاک دامن لڑکی تھی، پاک دامن بیوی تو رونے لگی یہ کیا ہو گیا؟ 30 سال میرے گھر پر خدمت کرتا رہا، کبھی اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، آج میرے ہاتھ کو شہوت سے دبایا. عورت رو رہی تھی اور اس کا شوہر دکان بند کر کے گھر پر آیا تو دیکھا تو بیوی رو رہی ہے. پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ ہمارے یہاں کام کرنے والا خادم سیکھا پانی پلانے والے نے شہوت کے ساتھ میرے ہاتھ کو دبایا کہ میں اس پر رو رہی ہوں. عورت کو دیکھ اس کا شوہر رونے لگا. فرمایا قصور تو میرا ہے. قرآن کریم اللہ نے فرمایا تمہارے گناہ تمہارے گھر والوں پر پڑیں گے. انما بغیکم علی انفسکم کہ آج تک میری نگاہ پاک تھی، میں نے کبھی غلط نہیں دیکھا، لیکن آج ایک عورت میری دکان پر سونے کی کنگن کو خریدنے کے لیے آئی تھی. جب میں نے سونے کے کنگن پہنانے کا ارادہ کیا اس کے ہاتھ کی خوبصورتی کو دیکھ کر میرے دل میں بیماری پیدا ہوئی. میں نے اس کے ہاتھ کو دبایا. یہاں اس نے کسی غیر معلوم لڑکی کے ہاتھ کو دبایا، اس کی بیوی اور اس کے خادم نے اس کے ہاتھ کو دبایا. قرآن کریم کا اصول ہے تم جیسا کرو گے ویسا گھر بھگتو گے. اگر تم نے کسی کی لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے تو یہ قرضہ ہے، یہ قرضہ تمہارے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ پورا کیا جائے گا اگر تم نے توبہ نہ کی تو. زندگی کو پاک دامن بنانا. اس کے شوہر نے کہا میں آج توبہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی دکان پر جا کر ایسا گناہ نہ میں گھر میں کروں گا نہ بازار میں کروں گا. لیکن دیکھنا آج ہمارا پانی پلانے والا نوجوان آج کیا کرتا ہے. میں توبہ کر چکا ہوں. جب رات کو نوجوان گھر پر پانی لے کر آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا میری زندگی میں سب سے بڑی غلطی ہو گئی، میں تمہارے سامنے بھی توبہ کرتا ہوں. میں اللہ کے سامنے توبہ کی ہے، اللہ میرے گناہ کو معاف فرماوے. جب اس کے شوہر نے اللہ کے سامنے توبہ کی، یہ نوجوان نے اپنے گناہوں سے توبہ کی. گناہوں کا بازار کو گرم کرنے کے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرمایا یہ قریش کے نوجوانوں یا معاشر قریش لا تزنو کبھی زنا مت کرو، کسی غیر محرم بچے کی طرف غلط نگاہ مت ڈالو. جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی فلاح الجنہ اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. میں اپنی ذمہ داری سے اس کو جنت میں داخل کروں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں. اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا. اللہ عمر فاروق کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، بڑا پاک دامن.
کہ عمر فاروق جیسے صحابی اس کی عبادت پر رشک کرتے تھے. اس کی کیا نماز تھی، اس کا کیا تقویٰ تھا، اس کی کیا زندگی میں سنتیں تھی. پاک دامن نوجوان، اور اس کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد گھر جا کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، اپنے ابا کی خدمت کرتا تھا. آج نوجوانوں نے ماں باپ کی خدمت کو چھوڑ دیا ہے. تعفوا تعف نساؤکم، تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی. پھر آگے فرمایا بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گی. مدینہ منورہ کا ماحول ہے، وہ نوجوان لڑکا پاک دامن ہے، اپنے گناہوں سے اپنی ذات کو بچایا ہوا ہے. ایک لڑکی اس کو ہمیشہ چھیڑتی تھی. ایک بار وہ اپنے آپ کو بچاتا تھا. ایک بار ایک لڑکی نے اس کو یوں کہا کہ میرے گھر کے اندر تھوڑا پریشانی ہے، آپ میرے گھر میں آؤ. اور نوجوان لڑکا اللہ والا تھا، اس کی باتوں میں آ گیا. جیسے وہ گھر پر پہنچا تو اس نے اپنے گناہ کا ارادہ ظاہر کیا کہ میں آپ سے وہ کام کروانا چاہتی ہوں. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، میں کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے. قرآن تو ہماری، اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے میرے بندے تیری نظر کہاں جاتی ہے اور تو کن کن چیزوں کو دیکھتا ہے. تیری نظر غیر محرم کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہے نا، اور دیکھنے کے وجہ تیرے دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، وہ بھی مجھے پتا ہے. یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ اور اس کے زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی کہ گھروں کے اندر دین کا ماحول تھا، گھروں میں تعلیم کے حلقے تھے. جب ماں باپ دیندار ہوتے ہیں تو اپنی اولاد دیندار بنتی ہے. وہ یہ زبان کیا اس پر جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جن نوجوانوں کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے، قیامت کا ڈر ہوتا ہے، قبر کا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی جوانی کو بتانا ہے، جب ان کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے، کوئی شیطان کی طرف سے کوئی گناہ کی بات آتی ہے نا، تذکروا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں. یہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا، ڈر کی بنیاد پر بے ہوش ہو گیا. اس لڑکی نے اس کو اٹھانے کی بڑی کوشش کی، اس کی خادمہ نے اور اس گھر کی عورت نے، لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا. ان دونوں نے مل کر اس کے ابا کے گھر کے آگے اس کو ڈال دیا. اس کے ابا اپنے بیٹے کی ملاقات کے منتظر ہیں کہ بیٹے کا روزانہ کا معمول تھا. جیسے گھر کھولا تو بیٹا بے ہوشی کی حالت میں ہے. گھر والوں نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی. جیسے وہ نوجوان ہوش میں آیا تو پوچھا بیٹا کیا تھا، تو بیٹے نے پوری کارگزاری سنائی. ابا جب راستے میں یہ ہوا تھا، راستے میں یہ ہوا تھا، پھر اللہ نے مجھے بچا لیا. کہ قرآن کریم کی میری زبان پر جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ قرآن کریم کیا کو بھی پورا کرنے میں نہ پایا اور اس کی جان نکل گئی. مدینہ کا 22 سال کا نوجوان عربی تابعی کا بیٹا اللہ کا پیارا ہو گیا. حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا اور لوگوں نے اس کو دفنا بھی دیا، غسل بھی دے دیا اور باقی نے اس کو دفن کر دیا. حضرت عمر نے مجھے نوجوان دکھتا نہیں ہے. کبھی مومن اس نوجوان کا تو انتقال ہو گیا، ہم نے غسل بھی دیا، اس کو کفن بھی دیا، اس کی نماز جنازہ ہو گئی. حضرت عمر فاروق دوبارہ جنت البقیع میں گئے اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی اور قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، قبر پر کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، رات کے خلوتوں میں اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اللہ اس کو 2 جنتیں دے گا. تو قبر میں سے آواز آئی للمؤمنین، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی، اللہ نے مجھے 2 باغات عطا فرما دیے. آج کا دور بڑا خطرناک دور ہے. ہماری شادیوں میں، ہماری منگنیوں میں وہ رسم و رواج بالکل مخلوط، جینس اور لیڈیز ساتھ میں بیٹھنا، ساتھ میں کھانا، ساتھ میں پکانا اور ساتھ میں پکوان کرنا، اتنا برا ماحول بن چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیوں کی نظر غلط ہو جاتی ہے اور ماں باپ بھی قصوروار ہے. گھر میں میوزک چل رہا ہے، ہمارے جوان لڑکے بائیں کے چلاتے ہیں، گانا سنتے سنتے. ہر ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے الغنا ينبت النفاق، کہ غنا گانا اور میوزک یہ تو دلوں میں نفاق کو پیدا کرتا ہے. ابن مسعود فرمایا کرتے تھے جو انسان گانا سنتا ہے، گانا تو جس طریقے پر پانی سبزی کو اگاتا ہے، اس طریقے پر گانا دل میں زنا کو اگاتا ہے. شہوت آدمی کو گانا گانے کے بعد دل میں شہوت پیدا ہو جاتی ہے، گناہ کرنے کا عادی بن جاتا ہے.
اکثر ہمارا مجمع میوزک سنتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا جو انسان گانے سننے کا عادی ہوگا اور میوزک سننے کا عادی ہوگا, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے اور اللہ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے. میرے نبی نے فرمایا, مشکا شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے. صحابہ نے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم, جب ان کے چہروں کو بندر کی شکل میں کر دیا جائے گا کہ ہاں کہ ان کے چہروں کو بندر کی شکل میں اور خنزیر کی شکل میں مسخ کیا جائے گا, تو صحابہ نے کچھ اللہ کے نبی, کیا وہ توحید کا اقرار کرتے ہوں گے؟ ہاں, وہ توحید کا اقرار بھی کرتے ہوں گے اور برائے نام نماز کی پابندی بھی کرتے ہوں گے, رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہوں گے, لیکن رات کا وقت ہوگا تو لڑکیوں کے دیکھنے کے عادی ہوں گے اور گانے سننے کے عادی ہوں گے اور ان کی شادیوں میں ڈی جے بجتا ہوگا اور ان کے دلوں میں گانا, ان کے دل کی محبت کی چیز پیدا ہوگی. میرے نبی نے فرمایا پوری رات شراب پئیں گے, پوری رات گانا سنتے رہیں گے, جب رات کو سوئیں گے اور جب صبح میں اٹھیں گے اللہ ان کی شکل کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دے گا اور ان کی شکل کو کتے کی شکل میں تبدیل کر دے گا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کی حدیثوں پر یقین نہیں ہے؟ بیٹا کہتا ہے میری شادی ہے, میں شادی میں اتنے لوگوں کو بلاؤں گا, اور یانیت ہو رہی ہے. اللہ اکبر, کیا کیا رسمیں, مہندی کی رسمیں اور ہلدی کی رسمیں, کبھی سنا تک یہ باتیں کبھی کانوں تک پڑی بھی نہیں تھی. ہمارا دیندار معاشرہ اس خرابی میں مبتلا ہو چکا ہے. ہم تو اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں, اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی نکاح کو ہم پڑھیں. میرے نبی اپنی بیٹی کے کیسے نکاح کیے, آپ نے خود نکاح کیسے فرمائے, نکاح میں سادگی کیا چیز ہے. ایک مسلمانوں کے مکان ہوتے ہیں اور پارٹی پلاٹوں میں ڈی جے بج رہے ہیں, گانے ہو رہے ہیں اور نوجوان کھانا کھا رہے ہیں, عورتیں کھانا کھا رہی ہیں, بے شرمی ہو رہی ہے. کتنے سونے والوں کو تکلیف اپنے گھروں میں پڑ رہی ہے, لیکن کوئی سوے نہ سوے, میرے بیٹے کی شادی دھام دھوم سے ہونی چاہیے. کہ ہم جنت کو بھول چکے ہیں, کہ ہم جہنم کو بھول چکے ہیں. کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی, کہے وہ نوجوان کہ جن کے کان دنیا میں موسیقی سے بند رہتے تھے, کبھی زندگی میں گانا نہیں سنا, جنت میں اللہ ان کو گانا سنائے گا. جنت کی حوریں نغمہ پڑھے گی اور جنت کی حوریں گانا سنائے گی. جنت کا نغمہ, جنت کی حوریں نغمہ بن جائے گی, جنت ساز بن جائے گی. جب جنت کی حوریں نغمہ پڑھے گی, جنت کی سریلی آواز ٹکرائے گی, ایسا میوزک پیدا ہوگا اور ایک گانا 70 برس کا ہوگا. انسان نہ پہلو بدلے گا نہ کروٹ بدلے گا. جب جنت کی حوریں جب اللہ کا کلام پڑھے گی, اللہ کا نغمہ پڑھے گی, تمام جنتی جنت کو بھی بھول جائیں گے. کہا ہے وہ نوجوان جنہوں نے اپنے کانوں کو بھی پاک رکھا گانا سننے سے اور اپنی آنکھوں کو پاک رکھا غلط دیکھنے سے. ہمارے بچے کیا کیا ایئر فون لگا کر سنتے ہیں. کبھی باپ نے پوچھا اپنے بیٹے کو 24 گھنٹے تیرے کانوں میں کیا لگا ہوا ہے, کیا وہ بیان سنتا ہے, کیا وہ نظمیں سن رہا ہے؟ اور آج کل تو اس کو فیشن سمجھی جاتی ہے. ارے میرے بھائیوں, ہم سب آخرت سے ڈرے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. عمر بن قرہ حضور کی خدمت میں, صفوہ بن امیہ فرماتے ہیں صحابہ کے مجھ میں بیٹھا ہوا تھا. عمر بن قرہ حضور کی خدمت میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گانا سننے کی اجازت دیجیے, میں فواحش اور گندے گانے نہیں سنوں گا. آپ نے کہا نہیں, میں تجھے کبھی اجازت نہیں دوں گا, تو یہاں سے نکل جا, میں تیری طرف کبھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا. پھر آپ نے فرمایا اگر مجھے معلوم پڑا تو گانا گاتا ہے, میں تجھے مدینے سے نکال دوں گا اور تیرے سر و سامان کو مدینے کے نوجوانوں میں لٹوا دوں گا. یہاں سے اٹھ جا, میں تیری شکل کو دیکھنا نہیں چاہتا. جن کے گھروں میں ڈی جے بج رہے ہو اور جن کی شادیوں میں باپ ڈانس کرتا ہو اور گھر میں عورتیں برسر عام نظرہ دعوت دے رہی ہو, نہ ماں کے آنکھوں میں آنسو ہے نہ باپ کے آنکھوں میں آنسو ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ چلا گیا, فرمایا یہی لوگ فاسق ہیں. جب اللہ کل قیامت ان کو اٹھائے گا بالکل ننگے اٹھیں گے, ان کے بدن پر کپڑے کا چچھڑا بھی نہیں ہوگا. ہم کتنا جو اور آپ اللہ کے نبی کو دکھ دیں گے. جس قوم کے نوجوان, جس قوم کے مرد عورت
موسیقی کے رسیاں ہو اور نوجوان بچے اور بچیاں گانے سننے کے عادی ہو جائے اور ماں سے بدتمیزی کرے، باپ کو منہ دکھاوے، بازاروں میں سود چلے، ناپ تول کے پیمانے غلط ہو جائے، حکمرانوں میں ظلم شروع ہو جائے اور انصاف فروخت کر دیا جائے۔ بھائیو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو عمل کی جگہ بنائی ہے، بدل کی جگہ نہیں بنائی۔ اگر یہ دنیا بدلے کی جگہ ہوتی تو میں اور آپ کب سے دنیا سے ختم ہو جاتے۔ ہم صرف نمازوں میں اسلام کے پابند ہیں، کیا شادی میں اسلام کے پابند نہیں ہے؟ کیا منگنی میں اسلام کے پابند نہیں ہے؟ اپنی معاشرت میں اسلام کے پابند نہیں ہے؟ نمازیں ہم مسجدوں میں پڑھتے ہیں، ارے میرے بھائیو نکاح تو عبادت ہے، نکاح خواہش پوری کرنے کا نام نہیں ہے۔ آج کل دن بدن نئے فتنے ہمارے معاشرے میں جنم لے رہے ہیں۔ غریب کا بچہ غریب سود لے کر اپنے بیٹوں کا نکاح کروا رہا ہے کہ اس کے دوستوں کے سامنے اس کو سر جھکانا پڑتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں اور اپنے اولادوں کو اللہ کے نبی کی زندگی سمجھائیں کہ گانا بجانا کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے گھر میں میری بیویاں ہیں، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے فاسألوہن من وراء حجاب، تم پردے کے پیچھے سے مانگو، تمہارا آمنا سامنا نہ ہو۔ لیکن عورتوں کو کہا جا رہا ہے جو اللہ کے نبی کی پاک بیویاں ہیں، صحابہ کی مقدس جماعت ہے، پھر اللہ آگے فرماتے ہیں ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اس طریقے پر تمہارا آمنا سامنا نہیں ہوگا تمہارا دل بھی پاک رہے گا، ان کا دل بھی پاک رہے گا۔ ہم اپنی چچا کی لڑکیوں سے آرام سے ملتے ہیں، مصافحے ہو رہے ہیں، معانقے ہو رہے ہیں، ارے غیر محرم ہے، پھوپھی کی لڑکی غیر محرم ہے، خالہ کی لڑکی غیر محرم ہے، ان سے ہنسی مذاق کرنا، ان سے باتیں کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ضرورت کے درجے میں بات کرنے کو گنجائش ہے۔ ایک صحابی میرے نبی نے فرمایا کوئی انسان کسی عورت کے پاس تخلیہ نہ کرے جب تک اس کے گھر میں اس کا شوہر محرم موجود نہ ہو۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے۔ ہم اپنے گھر کو اس طریقے پر ہمارے گھر کی جوائنٹ فیملی رہے کہ پردوں کا نظام ہمارے گھروں کے اندر باقی رہے۔ اس سے میرے بھائیو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم روزانہ آنے والے فتنوں سے اپنے آپ کو ہم باخبر رہیں اور میں اور آپ اسلام کے سانچے میں ڈر کر زندگی گزارے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے تاکہ میرا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کے نبی ہم سے راضی ہو جائے۔ مجھے میرے بھائی مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، موت کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، زندگی ختم ہو جاتی ہے، صبح والے شام کو اٹھتے نہیں ہیں اور شام والے صبح میں اٹھتے نہیں ہیں، زندگی لوگوں کی پوری ہو گئی، کوئی قبرستان بھرے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ میں اور آپ اپنے گھر کے معاشرے کو اسلام پر باقی رکھے، اب ہمارا گھرانہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے معاشرے کی طرح جو اسلام کا پاکیزہ معاشرہ میں لانے کی کوشش کرے۔ اکثر عورتیں گھروں میں بات نہیں مانتی، اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کر کے دینی ماحول اپنے گھروں میں قائم کر کے اپنے عورتوں کو دیندار بنانے کی کوشش کرے گی انشاءاللہ۔ آج برطانیہ میں، امریکہ میں کتنی عورتیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، وہ اپنے کلچر سے پریشان ہو چکی ہیں اور اپنی جو آزادی نسواں عورتوں کو آزادی دلانا اس سے وہ ختم ہو چکی ہیں، ان کا پورا خاندان ٹوٹ چکا ہے، بڑے بڑے جرائم کے مرتکب لوگ ہو رہے ہیں، اس سے وہ لوگ کٹ چکے ہیں اور اسلام کی طرف متوجہ ہو کر اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔